دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلش ہسٹری چینل۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو ہم بظاہر مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ گو اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈیاں توڑی جائیں۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا اور فرمایا اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ اتارا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کو چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے معنی پردہ اور آڑ کے ہیں، چنانچہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چنانچہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کا لفظ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جائے یا پانی میں جو بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ دراصل عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور بضرور زبردست عذاب دے گا، جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح ہوا کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے سارے جسم کے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس نے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے عرض کیا اے رب العزت تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ حدیث شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب میں پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہاں،
اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔